بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ذکر کر دیا ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں جو ہم کھا پی رہے ہیں، حقیقتاً اس میں بہت سی چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، اور بہت سے علماؤں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے اور سوچ بچار بھی کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر فتویٰ بھی لگایا ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور جان بھی گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں مختصر بیان میں یہ کہوں گا کہ دو چیزیں تو ایک ایسی جو بالکل آپ نے استعمال کرنی ہی نہیں، یہ آپ اپنے دسترخوان سے یہ دو چیزیں بالکل ہٹا دیں: پیپسی اور کوک۔ میں صرف ان دو چیزوں پہ بات کروں گا، تیسری ایک اور چیز ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پیپسی اور کوک یہ آپ دسترخوان پہ بالکل نہ لگائیں، اور یہ اپنے اوپر حرام کر لیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ایک سازش ہے جو یہودیوں کی طرف سے ہے، اور یہ کہاں سے بن کے آتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ مختلف تجربے کیے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کا واش روم بند ہو جائے تو اس میں آپ پیپسی ڈال دیں تو واش روم کھل جائے گا۔ ایک تربوز آزما لیں، کسی ایک تربوز آپ کاٹیں، تربوز کاٹ کے اس کے دو حصے کر دیں، اس پہ آپ پیپسی یا کوک اچھی طرح ڈال دیں اور اس کو بند کر دیں۔ جب آپ 2-4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد کھولیں گے تو اس میں کیڑے ہوں گے۔ تو یہ پیپسی اور کوک انسان کی صحت کے لیے نہ صرف اتنی خطرناک ہے بلکہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ حال ہی میں 1400 سال بعد اسٹرابری کو حرام قرار دے دیا۔ یہ اسٹرابری حرام ہے۔ اب اس کو حرام کیوں کہا؟ کہ صرف اس کی جو مشابہت ہے، اس کی جو شکل ہے، وہ اس سے ملتی ہے جو جہنم میں ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، وہ دنیا میں بھی موجود ہے، جس کو زاقوم کہا جاتا ہے۔ اس کے کیونکہ بناوٹ ایسی ہے کہ اس سے مشابہت رکھتی ہے، اس کی مشابہت سے رکھتے ہوئے کسی نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ یہ حرام ہے۔ یہ قطعی طور پہ حرام نہیں، بالکل حلال ہے۔ زاقوم ایک زہر کی طرح کڑوا ہے، وہ گلے سے اترنے کا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ گلے سے اتاریں گے لیکن ان کے گلے سے اترے گا نہیں، تو اس کو اتارنے کے لیے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے جو اللہ ان کو دے گا، کافروں کو۔ تو اس حوالے سے کہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے اسٹرابری کی، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اسٹرابری حرام ہے۔ قطعی طور پر یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے پتہ نہیں اب یہ دماغ میں ان کے یہ کیسے بات آئی کہ یہ ایک انتشار پھیل گیا۔ بہت سے علماؤں نے اب اس پر بہت سے فتوے دیے ہیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ کہ بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی ہے کہ جی اسٹرابری حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ فلاں مفتی نے کہا ہے جی حرام ہے، آپ کیا کہتے ہیں قاری صاحب؟ تو
جب میں نے اس کی تحقیق کی پتہ لگا کہ اصل وجہ کیا ہے، تو اصل وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شکل جو ہے، اسٹرابری کی شکل اس زاقوم سے ملتی ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ باقی حرام تو اور بہت کچھ ہے، لیکن اس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ کیوں؟ وہاں ہم کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک انگور، شاید کچھ عرصے بعد یہ انگور کو بھی حرام کہہ دیں، کیونکہ شراب جو ہے وہ انگور سے بنتی ہے۔ کیوں جی؟ شراب انگور سے بنتی ہے، تو انگور کھانا حلال اور پینا حرام، تو پھر کھانا بھی حرام کر لو، یہی حساب ہے نا۔ شراب بنتی ہے انگور سے، اور کیونکہ اس کو جب مٹی میں دباتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ گند بلا اس میں ڈول کے وہ غلاظتیں ڈال کے اس کو شراب بنا دیتے ہیں، پھر وہ شراب بنتی ہے، پھر وہ حرام ہو گئی۔ تو ان چیزوں سے جب آپ اس قسم کی کوئی بات سنیں تو فوراً اس کا ری ایکشن نہ کیا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں، اور اپنے دائیں بائیں کسی سے مشورہ لے لیا کریں، ہنگامہ نہ کھڑا کر دیں اس بات کو لے کر کہ اسٹرابری حرام ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسٹرابری اللہ کی رحمت ہے، اس سے بہت فائدے ہیں انسان کی صحت کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی شفا رکھی ہے۔ یہ اس سے خون پیدا ہوتا ہے، جگر صاف ہوتا ہے، معدہ صاف ہوتا ہے، بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، اور جو زاقوم ہے اس سے ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنے کمنٹس میں، تو انشاءاللہ عزیز ہم تاکہ آپ کی رائے بھی لیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو میرا بہن بھائی جو بھی یہ سنیں وہ کمنٹس میں ضرور لکھے کہ آیا کہ اسٹرابری حلال ہے یا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔